السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النور آیت نمبر 2۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم مؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زنا کار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ تو زانیوں کی بہت بڑی سزا بتائی گئی ہے، عبرتناک سزا، ذلیل کرنے والی سزا کہ سب مومن اکٹھے ہوں اور ان پر کوڑے برسائے جائیں۔ فاجلدوا، کوڑے مارو، مئۃ جلدۃ، 100 کوڑے۔ جلدۃ کا روٹ ورڈ ہے جیم لام دال، اس کا مطلب ہے کھال، جلد، جلد کھال کو بھی کہتے ہیں نا، تو یعنی کہ جلد کھیر دینے والے کوڑے، سخت قسم کے کوڑے، ایسی مار جس سے جلد کو بہت زیادہ تکلیف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ زانی سے زنا کاری پر رضامند وہی عورت ہوتی ہے جو بدکار ہو، اتنے برے کام کو عیب ہی نہ سمجھتی ہو۔ زنا کا عام مفہوم جس سے ہر شخص واقف ہے یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت بغیر اس کے کہ ان کے درمیان جائز رشتہ جو کہ نکاح کر کے ہی ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مباشرت کر لیں، اس کو زنا کہتے ہیں۔ ایسا کام وہی انسان کر سکتا ہے جو اپنے نفس پہ قابو نہ پا سکے، اپنی خواہشات پہ قابو نہ پا سکے، تو یہ ایک مومن کی نشانی نہیں ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے اوپر قابو پا سکتا ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں یہی وجہ ہے کہ یہ بات بہت عام ہو چکی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ان کو سزا نہیں دی جاتی، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جاتا ہے، یا کوئی جاہل سزا دیتا بھی ہے تو وہ اتنی بڑی سزا دے دیتا ہے کہ وہ ساری حدوں کو پار کر جاتی ہے کہ یا تو ان کو وہ قتل کر دیتے ہیں یا مار پیٹ کرتے ہیں، کوئی اور ظلم کرتے ہیں، لیکن وہ سزا نہیں دیتے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ وہ سزا دیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حق نہیں دیا۔ بدکاری کی ابتدائی سزا جو اسلام میں عبوری طور پر بتلائی گئی تھی وہ سورۃ النساء آیت نمبر 15 میں گزر چکی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ اس کے لیے جب تک مستقل سزا مقرر نہ کی جائے ان بدکار عورتوں کو گھروں میں بند رکھو۔ پھر جب سورۃ النور کی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کے مطابق بدکار مرد اور عورت کی مستقل سزا مقرر کر دی گئی ہے۔ وہ تم مجھ سے سیکھ لو، اور وہ ہے کنوارے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے، اور شادی شدہ مرد اور عورت کو 100 کوڑے اور سنساری کے ذریعے مار دینا ہے۔ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو تو 100 کوڑے لگائے جائیں، سخت قسم کے کوڑے، لیکن جو شادی شدہ ہیں پہلے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، پھر ان کو رجم کیا جائے، یعنی کہ پتھروں کے ساتھ مارا جائے۔ رجم کرنا کہتے ہیں پتھروں کے ساتھ مارنا۔ اتنی دیر تک مارتے رہیں جب تک کہ وہ فوت نہ ہو جائے، مر نہ جائیں۔ تو ان کو اتنی بڑی سزا اس لیے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود جو ایک حلال طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا ان کو چھوڑ کے
وہ حرام کی طرف گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا، اپنی خواہشات پہ قابو نہ پا سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی سزا ہی نہیں بتائی بلکہ عملاً بھی کر کے دکھایا۔ آپ نے شادی شدہ زانیوں کو سزائے رجم دی، اور 100 کوڑے جو تھے وہ چھوٹی سزا تھی، بڑی سزا میں وہ 100 کوڑے مدغم ہو گئے، اور اب شادی شدہ زانیوں کے لیے صرف سزائے رجم سنساری ہے۔ پھر ترس نہیں کھایا جائے گا کہ وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں تو ترس کھا کے ہٹ جاؤ، پھر لگاتار وہی کرنا پڑے گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ اب کوئی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اس کی بھی بہت بڑی سزا ہے کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں، یہاں تک کہ اگر زانیہ عورت کا خاوند بھی گواہی دے تو اس اکیلے کی گواہی نہیں مانی جائے گی، حالانکہ اگر وہ یہ بھی کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تب بھی اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی جب تک کہ 4 گواہ حاضر نہیں ہوں گے، یا پھر زنا کر خود ہی یہ نہیں کہہ دے گا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زانیوں کو تبھی رجم کروایا یا کوڑے مروائے جبکہ انہوں نے خود اپنی زبانی اقرار کیا۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر دنیا میں ہی کوئی اس کی سزا پا لیتا ہے یا توبہ کر لیتا ہے، آئندہ کے لیے پاک دامنی اختیار کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ رحیم و کریم غفور الرحیم ہے۔ اور 4 گواہوں کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کے پاس غیر مرد کو دیکھوں تو کیا اس کو مہلت دوں 4 گواہ لانے تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث نمبر 3763 ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھوں تو میں اس کو ہاتھ نہ لگاؤں جب تک 4 گواہ نہ لاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہرگز نہیں، میں تو قسم اس کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا جلدی سے اس کا علاج تلوار سے کر دوں اس سے پہلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو تمہارے سردار کیا کہتے ہیں، وہ بڑے غیرتدار ہیں اور میں ان سے زیادہ غیرتدار ہوں، اور اللہ جل شانہ مجھ سے زیادہ غیرت رکھتا ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غیرت والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیرت والے ہیں، تو کوئی بھی اپنی طرف سے یہ طے نہیں کر سکتا کہ کسی نے کسی کو دیکھ لیا تو اسے جان سے ہی مار دے۔ جان سے مارنے کی حد اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مقرر نہیں کی، تو لوگوں کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔